کہ پری میڈیکل والے طلباء بھی انجینئرنگ کر سکیں گے۔ پاکستان انجینئرنگ کونسل نے منظوری دے دی۔ پری میڈیکل کے طلباء کو انجینئرنگ میں داخلے کی اجازت مل گئی۔ ایڈمیشن سے پہلے ریاضی کے مضمون کی ٹریننگ، انجینئرنگ کا انٹری ٹیسٹ لازم ہوگا۔ عاطف پرویز سے مزید جانتے ہیں، بتائیے عاطف سے اس بارے اپڈیٹ لیں گے۔ اہم خبر ہے اس بارے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ پری میڈیکل والے طلباء بھی انجینئرنگ کر سکیں گے۔ پاکستان انجینئرنگ کونسل نے منظوری دے دی۔ پری میڈیکل کے طلباء کو انجینئرنگ میں داخلے کی اجازت مل گئی۔ ایڈمیشن سے پہلے ریاضی کے مضمون کی ٹریننگ، انجینئرنگ کا انٹری ٹیسٹ لازم ہوگا۔ عاطف پرویز سے مزید جانتے ہیں، بتائیے عاطف۔ جی بالکل، پری میڈیکل کے جو طلباء ہیں جو انجینئرنگ کے شعبہ جات میں ایڈمیشن لینے کے خواہش مند تھے، ان کے لیے یہ اب خوشخبری ہے۔ پاکستان انجینئرنگ کونسل کی جانب سے پہلی دفعہ جو ہے وہ یہ اجازت دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور پیک کا جو پی آئی سی کا جو اجلاس ہوا تھا اس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ پری انجینئرنگ کے جو اسٹوڈنٹ ہیں اب وہ پری میڈیکل کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ پری انجینئرنگ کے شعبہ جات میں جو ہے وہ ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ اس حوالے سے کچھ کرائٹیریا ہے وہ بھی طے کیا گیا ہے۔ اس میں کہا گیا کہ انٹری ٹیسٹ جو ہے وہ پاس کرنا لازمی ہوگا۔ جو انٹری ٹیسٹ کلیئر کرنے کے بعد اسٹوڈنٹ پری انجینئرنگ کے جو شعبہ جات میں داخلہ لیں گے، ان کے لیے 8 ہفتوں کا میتھمیٹکس کا جو کورس ہے وہ بھی کرنا لازمی ہوگا۔ اس حوالے سے جو تمام یونیورسٹیز ہیں انجینئرنگ کی، ان کو بھی مراسلہ جاری کر دیا گیا، جس میں کہا گیا ہے کہ ہر شعبہ جو انجینئرنگ کا ہے اس میں مخصوص سیٹیں جو ہیں وہ پری میڈیکل کے بیک گراؤنڈ والے طلباء کے لیے رکھی جائیں۔ تو یہ پاکستان انجینئرنگ کونسل کی جانب سے، پی سی کی جانب سے پہلی دفعہ جو پری میڈیکل کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو انجینئرنگ کے جو مضامین ہیں، جو شعبہ جات ہیں، اس میں داخلے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس سے قبل یہ اجازت نہیں ہوتی تھی۔ پری میڈیکل کے جو اسٹوڈنٹ ہوتے تھے وہ صرف اور صرف میڈیکل کے جو کالجز ہیں ان میں داخلے کے اہل قرار پاتے تھے۔ پی ای سی کی جانب سے جو قانون ہے اس میں تبدیلی کی گئی ہے۔ پاکستان انجینئرنگ کونسل کا جو آرٹیکل ایکٹ ہے اس میں آرٹیکل 2(a) کو ترمیم کر کے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پری میڈیکل کے اسٹوڈنٹ اب انجینئرنگ کے جو شعبہ جات ہیں، انجینئرنگ کی جو یونیورسٹیز ہیں وہاں پر داخلہ لے سکیں گے۔ جی عاطف یہ بتائیے، اکثر یونیورسٹی میں کچھ پریفرنس بھی دی جاتی ہیں، کیا ان اسٹوڈنٹس کو پریفر کیا جائے گا یا یہ مقابلے میں اسی طرح اپیئر ہو سکیں گے جس طرح انجینئرنگ والے اسٹوڈنٹ اپیئر ہوں گے؟ جی یہ تو بنیادی شرط ہے کہ جو پری میڈیکل والے اسٹوڈنٹ ہیں اگر وہ انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخلہ دینا چاہتے ہیں تو ان کو میرٹ پر پورا آنا لازمی ہوگا۔ جیسے کہ جو بنیادی کرائٹیریا ہے کہ داخلہ ٹیسٹ پاس کرنا ہوگا، پھر اس کے علاوہ ہر شعبے کا جو اپنا ایک معیار ہوتا ہے، جو میرٹ ہوتا ہے، اس پر پورے اترنے والے ہی اسٹوڈنٹس کو داخلہ دیا جائے گا۔ ان کے لیے مخصوص یا کوئی خصوصی رعایت نہیں ہوگی۔ جو رعایت دی گئی ہے صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ میڈیکل کے جو اسٹوڈنٹ انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخلہ لیں گے ان کے لیے 8 ہفتوں کا میتھمیٹکس کا کورس کرنا لازمی ہوگا، اور اس کے علاوہ کوئی اور خصوصی رعایت نہیں دی گئی۔ عاطف یہاں ایک ضمنی سوال ہے کہ انجینئرنگ کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے کسی بھی یونیورسٹی کا، اس میں میتھ کا ایک اسپیشل پورشن ہوتا ہے۔ حالانکہ ان اسٹوڈنٹس نے پری میڈیکل میں میتھ نہیں پڑھی، تو کیا ان کے لیے وہ ٹیسٹ دینا اور میرٹ پہ پورا اترنا آسان ہوگا؟ دیکھیں یہ تو ان کی تیاری پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی وہ تیاری کرتے ہیں۔ اگر کچھ طلباء جو ہیں جن کا پری میڈیکل میں داخلہ نہیں ہوتا، لیکن وہ اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو پری میڈیکل تو کر رہے تھے لیکن ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ انجینئرنگ میں بھی جائیں، انجینئرنگ کے شعبہ جات میں بھی جائیں، تو یہ ان کو خصوصی رعایت ملی ہے، اور اب اگر وہ خواہش مند ہے تو ان کی تیاری جو ہے وہ ڈبل ہو جائے گی۔ تو پری میڈیکل کے اسٹوڈنٹ کو اگر وہ خواہش مند ہے کہ انجینئرنگ کی یونیورسٹی میں داخلہ لیں تو اس حوالے سے الگ سے تیاری کرنی ہوگی۔ جو داخلہ ٹیسٹ ہے وہ بھی پاس کرنا ہوگا۔ جو انجینئرنگ کی یونیورسٹیز میں مختلف ڈپارٹمنٹس کا میرٹ ہوتا ہے اس کے اوپر بھی پورا اترنا لازمی ہوگا۔ عاطف اس کا مطلب ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں جو ٹیسٹ ہوگا اس میں کوئی خاص رعایت نہیں دی جائے گی، ٹیسٹ کا پیٹرن پرانے پیٹرن کے مطابق ہی ہوگا؟ جی بالکل، صرف رعایت ان کو یہ دی گئی ہے کہ اگر ان کی جو بنیادی ڈسپلن تو پری میڈیکل کا تھا، لیکن اگر وہ پری میڈیکل کے بعد اس میں کنٹینیو نہیں کرنا چاہتے اس فیلڈ میں، اور ان کی خواہش ہے، بہت سارے اسٹوڈنٹس کا ایسا ہوتا بھی ہے کہ اگر ان کے ایم بی بی ایس میں یا میڈیکل کالجز میں داخلہ نہیں ہوتا۔ عاطف یہ بتائیے کہ اس حوالے سے اسٹوڈنٹس کا کیا رد عمل سامنے آیا، اس کو کتنا خوش آئند قرار دیا اسٹوڈنٹس اور اساتذہ نے؟
जी, खास तौर पर जो स्टूडेंट्स हैं और वालिदैन जो हैं उनके लिए एक और ऑप्शन जो है वो सामने आ गया है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो मेडिकल में यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला उनका नहीं होता, जी। तो अब वो उसके बाद उनके पास ऑप्शंस कम होते हैं, तो उनके लिए एक और इजाफी ऑप्शन अब आ गया है कि जो प्रोफेशनल डिग्री है इंजीनियरिंग की, उसमें भी वो इनरोल हो सकेंगे और उसके आपका बाद शुक्रिया आतिफ। नौकरी के। पंजाब में ग्रेड 17 के 44 ऑफिसर्स की ग्रेड 18 में तरक्की। तैयब सराज, वसीम असलम, अब्दुर्रहीम तरक्की पाने वालों में शामिल। शहजाद अख्तर, शुएब मुनीर, अवैस रफ़ीक समेत दीगर की भी तरक्की। महकमा फाइनेंस ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महकमा फाइनेंस की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। पंजाब में ग्रेड 17 के 44 ऑफिसर्स हैं जिनकी ग्रेड 18 में तरक्की कर दी गई है। तैयब सराज, वसीम असलम, अब्दुर्रहीम तरक्की पाने वालों में शामिल हैं। शहजाद अख्तर, शुएब मुनीर, अवैस रफ़ीक समेत दीगर की भी तरक्की कर दी गई है। महकमा फाइनेंस ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। महकमा फाइनेंस की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। ग्रेड 17 के 44 ऑफिसर्स की तरक्की है, उस बारे आपको अपडेट कर रहे हैं। तैयब सराज, वसीम असलम, अब्दुर्रहीम तरक्की पाने वालों में शामिल हैं। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 रिटायर्ड जजेस को तैनात करने का इक़दाम हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ अपनाया कि एक सियासी जमात को टारगेट करने के लिए तरमीमी एक्ट मंजूर किया। अदालत इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 को गैर कानूनी करार दे। मोहम्मद इशफाक से मज़ीद जानते हैं, बताइए इशफाक। इशफाक से इस बारे अपडेट लेंगे। आपको बताएं कि अदालत इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 को गैर कानूनी करार दे, इस हवाले से दरख्वास्त दी गई है और ये दरख्वास्त जो है रिटायर्ड जजेस को तैनात करने का इक़दाम हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 के बारे ये दरख्वास्त है। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को फ़रीक बनाया गया है। वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को फ़रीक बनाया गया है, उस बारे आपको अपडेट किया जा रहा है। दरख्वास्त की कॉपी भी आप टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत इलेक्शन कमीशन से दीगर को फ़रीक बना सकती है। मोहम्मद इशफाक से मज़ीद जानते हैं, बताइए इशफाक। जी बिल्कुल, इलेक्शन एक्ट में तरमीम के इक़दाम को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है और ये दरख्वास्त अजहर सिद्दीक एडवोकेट की जानिब से दायर की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के जरिए रिटायर्ड जजेस को ट्रिब्यूनल मुकर्रर किया जाएगा, जो कि गैर कानूनी गैर आइनी इक़दाम है और रियासत ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो कि आइन के खिलाफ हो और इसी बुनियाद पर इस तरमीम को कलअदम करार दिया जाएगा। आपका शुक्रिया। LDA की नई गवर्निंग बॉडी तश्कील दे दी गई। MPA मियां मरगूब अहमद, VC LDA तैनात। MPA नईम सफदर, हसन रियाज, सुल्तान अहमद बाजवा गवर्निंग बॉडी के मेंबरान। सेक्रेटरी हाउसिंग ने LDA गवर्निंग बॉडी का नोटिफिकेशन जारी किया। ज़ैनुल आबदीन से मज़ीद जानते हैं, बताइए ज़ैन। ज़ैनुल आबदीन से इस बारे अपडेट लेंगे। अहम खबर है, MPA मियां मरगूब अहमद VC LDA तैनात कर दिए गए हैं। LDA की नई गवर्निंग बॉडी तश्कील कर दी गई है। MPA मियां मरगूब अहमद VC LDA तैनात। तफसीलात के लिए बात करते हैं ज़ैनुल आबदीन से, बताइए ज़ैन। ज़ैन अगर सुन पा रहे हैं, इन तैनातियों बारे अपडेट कीजिए। ज़ैन से इस बारे अपडेट लेंगे। आपको बताएं कि LDA की नई गवर्निंग बॉडी तश्कील दे दी गई है। MPA मियां मरगूब अहमद VC LDA तैनात। MPA नईम सफदर, हसन रियाज, सुल्तान अहमद बाजवा गवर्निंग बॉडी के मेंबरान मुंतखब। सेक्रेटरी हाउसिंग ने LDA गवर्निंग बॉडी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, उस बारे आपको अपडेट करें। नई गवर्निंग बॉडी तश्कील दे दी गई है LDA की और ये नोटिफिकेशन की कॉपी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस नोटिफिकेशन बारे मज़ीद तफसीलात जानते हैं ज़ैनुल आबदीन से, बताइए ज़ैन। MPA मियां मरगूब अहमद VC LDA तैनात कर दिए गए हैं। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन की कापी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। मियां मरगूब अहमद MPA PP 173 को VC LDA तैनात कर दिया गया है और इस बारे नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। बानी PTI के खिलाफ 9 मई के केसेस। पुलिस का 3 केसेस की तफ्तीश जेल में करने का फैसला। ATC ने बानी PTI को गिरफ्तार करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। पुलिस बानी PTI से केसेस की तफ्तीश जेल में ही करेगी। नुमान नूर से मज़ीद जानते हैं, बताइए नुमान।
3 کیسز کی تفتیش جیل میں کرنے کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ اینٹی ٹیررزم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے اہم فیصلہ کیا ہے اور آپ کو بتائیں کہ 3 کیسز کی تفتیش جیل میں کرنے کا فیصلہ۔ اے ٹی سی نے بانی پی ٹی آئی کو گرفتار کرنے کی درخواست منظور کر لی۔ پولیس بانی پی ٹی آئی سے کیسز کی تفتیش جیل میں ہی کرے گی۔ گرفتاری کے حوالے سے درخواست منظور کر لی گئی ہے۔ اینٹی ٹیررزم کورٹ کی جانب سے پولیس بانی پی ٹی آئی سے کیسز کی تفتیش جیل میں کرے گی۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف 9 مئی کے کیسز ہیں، اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ 3 کیسز کی تفتیش جیل میں کرنے کا فیصلہ پولیس کی جانب سے سامنے آیا ہے۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں نعمان نور سے۔ بتائیے نعمان۔ جی، پولیس کا بانی پی ٹی آئی سے 9 مئی کے 3 مقدمات کی تفتیش جیل میں کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ سامنے آیا ہے۔ اس حوالے سے انسداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت نے 9 مئی کے مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کو گرفتار کرنے کی درخواست منظور کر لی ہے، جبکہ پولیس بانی پی ٹی آئی سے 9 مئی کی جو تفتیش ہے 9 مئی کے مقدمات کی وہ جیل میں ہی کرے گی، جبکہ پولیس افسر کی جانب سے عدالت میں یہ درخواست دی گئی تھی کہ بانی پی ٹی آئی سے سانحہ 9 مئی کے مختلف مقدمات میں تفتیش کی جانی ہے، جس پر عدالت نے تفتیشی افسر کی استدعا منظور کرتے ہوئے جیل میں ہی بانی پی ٹی آئی سے تفتیش کرنے کی درخواست منظور کر لی ہے۔ شکریہ نعمان۔ طلباء کو قیام پاکستان کے مقاصد سے آگاہ کرنا ضروری ہے، چند ارب ڈالر کے لیے دنیا کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہیں۔ وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات کا ایوان قائد اعظم میں تقریب سے خطاب۔ کہا کہ پارلیمنٹ کا کردار، اسمبلی کا کام بچوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ عاطف پرویز سے مزید جانتے ہیں۔ بتائیے عاطف سے اس بارے اپڈیٹ لیں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ دنیا کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہیں۔ وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات کا ایوان قائد اعظم میں تقریب سے خطاب۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کا کردار، اسمبلی کا کام بچوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ یہ مناظر بھی ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ طلباء کو قیام پاکستان کے مقاصد سے آگاہ کرنا ضروری ہے، چند ارب ڈالر کے لیے دنیا کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہیں۔ وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات کا ایوان قائد اعظم میں تقریب سے خطاب۔ کہا کہ پارلیمنٹ کا کردار، اسمبلی کا کام بچوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ بچے محظوظ ہو کر یہ تمام گفتگو دیکھ رہے ہیں اور یہ مناظر بھی آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ طلباء کو قیام پاکستان کے مقاصد کے بارے علم ہونا چاہیے، اسمبلی کا کام بچوں کو معلوم ہونا چاہیے، ایسا کہنا ہے صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کا۔ انہوں نے کہا کہ چند ارب ڈالر کے لیے دنیا کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہیں، جبکہ دوسری جانب انہوں نے یہ بھی کہا کہ طلباء کو قیام پاکستان کے مقاصد بارے معلوم ہونا چاہیے، جبکہ طلباء کو اسمبلی کے کام کے حوالے سے بھی معلوم ہونا چاہیے۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں عاطف پرویز سے۔ بتائیے عاطف۔ جی بالکل، وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کا ایوان قائد اعظم میں تقریب سے خطاب، اور ان کی اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ طلباء کو قیام پاکستان کے مقاصد سے آگاہ کرنا ضروری ہے۔ میرے آباء و اجداد بھی انڈیا سے ہجرت کر کے آئے تھے، اپنے بزرگوں سے قیام پاکستان متعلق داستانیں سن رکھی ہیں۔ غیر مسلم ہم سے زیادہ ہمارے اصولوں پر زندگی گزارے ہیں، چند ارب ڈالر کے لیے بھی دنیا کے آگے ہاتھ پھیلانا پر مجبور ہیں۔ 5 سال بعد خود کو محاسبے کے لیے پیش کروں گا۔ میرا نظریہ ہے کہ ہمیں اپنے کردار سے یاد رکھا جانا چاہیے۔ جاپان کے ماڈلز اور بچوں کو کم عمری میں ہی اسکل سکھائیں گے۔ پارلیمنٹ کا کردار، اسمبلی کا کام بچوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ تحریک انصاف کو جس طرح سیٹیں دی جا رہی ہیں، خوش ہونے کی بجائے شرمندہ ہونا چاہیے۔ پی ٹی آئی کا پارلیمنٹ میں جمہوری کردار کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ تحریک انصاف کی حکومت صرف 3 ووٹوں سے بنی تھی۔ مسلم لیگ نون ہر لحاظ سے حاوی ہے اور نمبر گیم میں سب سے سامنے ہے۔ جی آپ کا بہت شکریہ۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن جماعت کے اراکین اسمبلی اور تحریک انصاف کے رہنماؤں نے اسمبلی کے گیٹ پر عوامی اسمبلی کا علامتی اجلاس کیا۔ بانی پی ٹی آئی کی رہائی، مہنگائی اور بجلی کے بلوں میں اضافے کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بشر کا کہنا ہے کہ محرم کے بعد مہنگائی کے خلاف بھرپور احتجاجی تحریک چلائی جائے۔ پنجاب اسمبلی کے سامنے اپوزیشن ارکان اسمبلی اور تحریک انصاف کے رہنماؤں نے عوامی اسمبلی کا علامتی اجلاس کیا۔ اعجاز شفیع نے اسپیکر کی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے فارم 45 کے مطابق جیتنے والے 25 ارکان سے حلف لیا۔ احتجاجی اجلاس میں مہنگائی اور بجلی کے بلوں میں اضافے کے خلاف جبکہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے قرارداد منظور کی گئی۔ اس موقع پر نعرے بازی بھی کی گئی۔ اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچر نے میڈیا سے گفتگو میں دعویٰ کیا کہ فارم 47 والی حکومت کے دن تھوڑے ہیں۔ فارم 47 کی حکومت کے دن اب نہیں رہے۔ انشاءاللہ فارم 45 والی جو گورنمنٹ ہے وہ جلدی آپ کے پاس آ رہی ہے۔ کہ بجلی کے بل یہ ٹیرف چچا بھتیجی کھیل رہے ہیں۔
और लोगों के घर तबाह हो चुके हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ ओन अब्बास बप्पी का कहना था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ को कौमी और सूबाई असम्बली की 78 नशिस्तें मिलेंगी। तहरीक इंसाफ के कारकुनों और रहनुमाओं ने बानी PTI की रिहाई के लिए एहतजाजी वॉक भी की। कैमरामैन जोहेब के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़।